إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما اللهم رب زدني علما. ہر قسم کی حمد و ثنا اس ذات پاک کے لیے جو پوری کائنات کا خالق، مالک، رازق اور مربی اور پالنہار ہے. بے شمار درود و سلام ہو تمام نبیوں پر، بالخصوص ہمارے اور آپ کے پیارے رسول امام الانبیاء سید الرسل احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، آج کے خطبہ جمعہ کے مختصر سے وقت میں نبی پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ 10 قیمتی نصیحتیں، وہ 10 قیمتی باتیں جس کی تاکید نبی پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے صحابی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ، وہ 10 نصیحتیں صرف اور صرف صحابی رسول کے لیے نہیں تھی، بلکہ وہ 10 نصیحتیں ہمارے اور آپ کے لیے تھی اور صبح قیامت تک آنے والے دنیائی انسانیت کی.
اگر نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحتوں پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے صحابی کو کی ہے، اگر ان نصیحتوں پر عمل پیرا ہو جائے انسان، تو معاشرے کی بہت سی چیزوں کی اصلاح ہو سکتی ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے، امام طبرانی نے نقل کیا ہے، معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اوصانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعشر کلمات، کہ نبی پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 10 باتوں کی نصیحت کی، مجھے 10 نصیحت۔ پہلی نصیحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، معاذ لا تشرک باللہ شیئا، اے معاذ کبھی بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر غیر اللہ کے سامنے سجدہ نہ کرنا، وَإِنْ عُذِّبْتَ وَحُرِّقْتَ، اور اے معاذ اگر تجھے جلا دیا جائے اور جلا کر راکھ کر دیا جائے، تیرے راکھ کو اڑا دیا جائے، کبھی بھی اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ کیوں؟ اس لیے کہ شرک یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنۃ والمأوى، اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرک کرنے والوں پر جنت کو حرام کر دیا ہے اور مشرک کا ٹھکانہ جہنم ہے، وما للظالمین من انصار، ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اے نبی ہم نے آپ سے پہلے بھی وحی کر دی، تمام انبیاء کرام، کیا لئن اشرکت وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لئن اشرکت لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اے پیغمبر بلا شبہ اگر آپ نے بھی شرک کیا تو آپ کی بھی زندگی کے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے، آپ نقصان اٹھانے والے۔ شرک کتنی بڑی بڑی۔ سورہ انعام کی آیت کریمہ پڑھیے، سورہ انعام میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 18 پیغمبروں کا تذکرہ کرنے کے بعد پھر کہا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، یہ پیغمبر بھی اگر شرک کرتے ذرہ برابر تو ان کے بھی اعمال برباد ہو جائیں، اور قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ مشرکوں کے نیک اعمال کو زمین کے ذرات کے مانی اڑا دے گا، کوئی حیثیت نہیں ہوگی، فَكَانَتْ هَبَاءً مَنثُورًا، زمین کے ذرات کے معنی میں بات کیا جائے۔ شرک اس روئے زمین پر سب سے بڑی نیکی کوئی تو ہے توحید، ایک اللہ کی عبادت، اور سب سے بڑا گناہ اگر کوئی ہے، سب سے بڑا پاپ اگر کوئی ہے اس روئے زمین پر تو ہے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا۔ یہی وجہ ہے کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے سوال کیا اے اللہ کے نبی ایُّ الذنب اعظم، سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال ان تجعل للہ ندا، یہ کہ تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے، حالانکہ اللہ نے تمہیں پیدا کیا۔ عقیدہ توحید کا معاملہ بہت اہم ہے، جیسے دودھ کے بھرے برتن میں پیشاب کا ایک قطرہ پڑ جائے تو دودھ کا پورا برتن اور دودھ پورا بیکار ہو جاتا ہے، ایسے اگر عقیدے کے اندر توحید کے اندر شرک کی ذرہ برابر ملاوٹ آ جائے زندگی کے سارے اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ اور موجودہ دور میں جو ملک کے حالات چل رہے ہیں، جس دور سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں، مسلمانوں کے جو حالات ہیں ملک کے اندر، آج توحید کو سب سے زیادہ مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، شرک کی گندگی سے نکلنے کی ضرورت ہے، ورنہ اللہ کی مدد نہیں آ سکتی۔ آج اس امت کے اندر شرک پورے طریقے سے شرک کی گندگی میں اس امت کے اکثر و بیشتر افراد شرک کی گندگی میں، شرک کی دلدل میں ڈوب چکے ہیں۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ، اکثر لوگ ایسے ہیں جو ایمان لاتے ہیں پھر بھی مشرک۔ آج اللہ پر بھروسہ لوگوں کو نہیں، آج اللہ کو چھوڑ کر لوگ غیر اللہ کو مدد کے لیے بتاتے ہیں، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اگر اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں مشکل سے مشکل حالات سے نکال دے گا۔ اللہ کی مدد کیسے آئے گی؟ جس امت کے عقیدے توحید کا حال یہ ہے کہ امت کے لوگوں کو، امت مسلمہ کو اللہ پر بھروسہ نہیں ہے جتنا ہرے اور پیلے دھاگے پر بھروسہ ہے، اللہ کی مدد کیسے آئے گی؟ عقیدے توحید کو مضبوط کریے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے اہل ایمان سے، توحید والوں سے اللہ نے وعدہ کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم وليمکنن لهم الذی ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں سے اور عمل صالحہ کرنے والوں سے وعدہ کیا ہے کہ ہم زمین کی بادشاہت تمہیں دیں گے، خلیفہ بنائیں گے، حکومت تمہارے ہاتھ میں ہوگی، جیسے کہ ہم نے پہلے لوگوں کو حکومت دی۔ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور ہم دین اسلام سے زمین والوں کو خوش کریں گے۔ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور جو خوف کا ماحول ہے، ڈر کا ماحول ہے، اسے ہم امن میں بدل دیں گے۔ آج خوف و ڈر کا ماحول بن گیا، آج ڈرانے کی کوشش کی جا رہی ہے مسلمان۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ کس سے کیا یہ تمام چیزوں کا وعدہ؟ کہا یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، شرط یہ ہے میرے بندو میری عبادت کرو لیکن میری عبادت میں کسی کو شریک نہ کرو۔ اگر میری عبادت میں کسی کو شریک کرو گے ہماری مدد نہیں آئے گی، ہم تمہیں خلیفہ نہیں بنائیں گے، ہم تمہیں بادشاہت نہیں دیں گے، بلکہ ہم تمہیں ذلیل و رسوا کر دیں گے۔ آج قنوت نازلہ کا اہتمام مسجدوں کے اندر ہو رہا ہے، آج امام کعبہ دعائیں کر رہے ہیں پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے، لیکن کیا وجہ ہے؟ ذلت و رسوائی اس قوم سے ختم نہیں ہو رہی ہے۔ ہم کو اور آپ کو اپنے ایمان کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، غمگین ہونے کی ضرورت نہیں ہے، حکومت تمہارے ہاتھوں میں ہوگی، تم سربلند رہو گے، شرط یہ ہے کہ تم مومن ہو۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی نصیحت پر عمل کرنے کی ضرورت ہے، شرک کی غلاظت سے نکلنے کی ضرورت ہے، صرف ایک اللہ کی عبادت کی ضرورت ہے اور اللہ پر بھروسہ کرنا۔ آج یہ کام کرنے کے لیے ہم تیار ہیں۔ یہ الگ چیز ہے ہم اور آپ دل کو بہلا دیں، پارلیمنٹ میں اتنا ممبر پہنچ جائیں گے، اسمبلی میں ہمارے اتنے ممبر ہوں گے تو کام ہو جائے گے۔ ساری چیزیں صرف دل کو لبھانا ہے، اپنے دل کو اطمینان کرنا ہے، مطمئن کرنا ہے۔ اللہ کا وعدہ سچا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے، اللہ کے شرط پر پورے اترو، اللہ کی مدد آئے گی، فرشتوں کا نزول ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ دشمنوں کو تباہ و برباد کر دے گا۔ اللہ پر بھروسہ کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ موسیٰ علیہ السلام میرے بھائیوں اپنی قوم کو لے کر جا رہے ہیں، بنو اسرائیل کو اپنی قوم کو لے کر بھاگ رہے ہیں، فرعون کا لشکر پیچھا کر رہا ہے، سامنے دریا آ گیا، عقیدے توحید دیکھیے، اللہ پر بھروسہ دیکھیے، سامنے سمندر ہے، پیچھے فرعون کا لشکر۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کہا موسیٰ ہم تو پھر پکڑ لیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ قال کلا، ہرگز نہیں، ان معی ربی سیہدین، موسیٰ کے لیے ضرور کوئی راستہ نکالے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پر بھروسہ کیا۔ اللہ نے کیا کہا؟ اضرب بعصاک البحر، موسیٰ اپنی عصا کو، اپنی لاٹھی کو پانی پیا۔ واقعہ آپ جانتے ہیں۔ پہلی نصیحت پر عمل کریں، عقید توحید کو مضبوط کریں۔ اگر توحید میں خلل ہے، شرک کی ملاوٹ ہے، ہم اور آپ جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکتے ہیں۔ اور اگر کوئی مغفرت کی دعا کرے تو مغفرت کی دعا بھی مشرک کے حق میں قبول نہیں ہوتی اگر شرک کی حالت میں موت ہو جائے۔ حتیٰ کہ اگر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مغفرت کی دعا کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں اے نبی ہم آپ کی اس دعا کو ریجیکٹ کر رہے ہیں، ہم نہیں سنیں
گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ابو طالب کا انتقال ہوا، محبت تھی چچا کی، اور کہنے لگے کہ اللہ میرے چچا کی مغفرت فرما، بخشش فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل امین کو بھیج دیا۔ سورہ توبہ کی آیت کریمہ گواہ ہے، ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی القربى من بعد ما تبین لهم انهم اصحاب الجحیم۔ کسی نبی کے لیے، کسی ایمان والے کے لیے جائز نہیں کہ وہ مشرکین کے لیے مغفرت کی دعا کرے، ولو کانوا اولی القربى، چاہے جتنا قریبی رشتہ دار نہ ہو۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کا یہ حکم ہو چکا ہے کہ یہ لوگ جائیں۔ لا تشرک باللہ شیئا ویعذبک توفیق۔ دوسری نصیحت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو کی، پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، معاذ ولا تعقن والديك وان امراك ان تخرج من اهلك ومالك، اے معاذ کبھی بھی والدین کی نافرمانی نہ کرنا، خواہ تمہیں وہ اہل سے، خواہ تمہیں وہ مال اور تمہارے اہل سے الگ ہونے کا حکم دے، تبھی بھی والدین کی نافرمانی نہ کرنا۔ حقوق اللہ کے بعد، اللہ کے حقوق کے بعد حقوق العباد میں اگر سب سے پہلا حق کسی کا تو والدین کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں بھی اپنا حق بیان کیا وہیں پر والدین کا بھی حق بیان کر دیا۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، لوگوں اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت، اس نصیحت پر بھی امت مسلمہ کو عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ آج معاشرے میں نظر اٹھائیے، بوڑھے والدین آج پڑے ہوئے ہیں، آج ان کی اولادیں پوچھنے کے لیے تیار ہیں۔ کتنے والدین ہیں جو رو رہے ہیں کہ ہمارا جوان بیٹا ہے، ان سے خیریت پوچھے۔ جائزہ لیجیے سماج اور معاشرے سے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کبھی بھی والدین کی نافرمانی کرنا، کیونکہ والدین کی نافرمانی کرنا یہ اتنا بڑا جرم ہے، اتنا بڑا جرم ہے کہ والدین کے نافرمان کا کوئی بھی نیک عمل قبول نہیں ہوتا ہے۔ زکوٰۃ ہو، صدقات ہو، خیرات ہو، نماز ہو، حج ہو، زندگی کے سارے اعمال اس کے قابل قبول ممکن ہے کہ رد ہو جائیں۔ صحیح ابن حبان کی روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، میں 5 وقت کی نمازیں پڑھوں گا، روزے رکھوں گا۔ وہ شخص جب چلا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ماتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شخص جو باتیں کہہ رہا ہے، اگر اسی حالت میں اس کی موت آئی تو مان نبیین صدیقین والشہداء والصالحین، وہ نبیوں کے ساتھ ہوگا، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، لیکن شرط یہ ہے معلوم یہ کا والدین کا نافرمان، معلوم یہ ہوا کہ والدین کے نافرمان کا نیک عمل قبول نہیں۔ پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن نسائی کی روایت ہے، وَثَلَاثَةٌ لَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، کہ 3 قسم کے لوگ جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ العاق لوالدین، والدین کا نافرمان جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ والدیوس، دیوس جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ دیوس کسے کہتے ہیں؟ کسی کی بیوی ہے، وہ بدکاری کرتی ہے، وہ اسے روک نہیں رہا، اسے سامنے دیکھ رہا ہے، وہ شخص دیوس ہے۔ والرجلہ، اور وہ عورت جو مردوں جیسی وضع قطع اپنی بناتی ہے، عورت ہے جنت میں۔ تو والدین کی نافرمانی سے ہم اور آپ میرے بھائی کو بچیں۔ بارہا آپ سنتے رہتے ہیں والدین کے تعلق سے۔ بہرحال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری نصیحت ہے، وقت کم ہے، آگے تیسری نصیحت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کی، کہا معاذ ولا تتركن صلاة مكتوبة متعمدا فإن من ترك الصلاة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله۔ معاذ کبھی بھی جان بوجھ کر نماز نہ چھوڑے، اس لیے جو شخص جان بوجھ کر نماز چھوڑ دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بری ذمہ ہو جاتا ہے، اللہ کی مدد اس کے اوپر نہیں آتی ہے، دشمن اسے مارے کاٹے اس کا خون بہائے، اللہ کی مدد اس کے اوپر نہیں آ سکتی ہے۔ آج بھی امت مسلمہ کے لوگ ان حالات میں جب پورے دشمنان اسلام پوری طاقت کے ساتھ
مسلمانوں کو مٹانے کے لیے لگے ہوئے ہیں۔ اس دیش کے اندر بھی اس وقت ایسے وقت میں بھی آج بھی امت مسلمہ کے لوگ مسجدوں میں اللہ کے سامنے سر جھکانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اللہ کی مدد کیسے آئے گی؟ اللہ کی مدد نہیں آ سکتی ہے میرے بھائیوں۔ اللہ کی مدد اس وقت تک آئے گی جب عقیدہ توحید مضبوط ہوگا، جب ہم اور آپ مسجدوں کو آباد کریں۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر عمل پیرا ہونے کی بڑی قیمتی چیز۔ ہم تو نماز چھوڑنے کو گناہ ہی نہیں سمجھتے آج۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ وہ کون نہیں جانتا ہے، وہ کہتے ہیں اس پر مسلمانوں کا اجماع ہے کہ ایک وقت کی نماز جان بوجھ کر چھوڑ دینا قتل کرنے سے بھی بڑا گناہ ہے، زنا کرنے سے بھی بڑا گناہ ہے، چوری کرنے سے بھی بڑا گناہ ہے، ڈاکہ زنی کرنے سے بھی بڑا گناہ ہے۔ ہم اور آپ تو اس کو گناہ سمجھ ہی نہیں رہے ہیں میرے بھائیوں۔ آج باپ خود بے نمازی، بیٹا بے نمازی، بیوی بے نمازی، پھر بھی ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ اللہ کی مدد آئے، فرشتوں کا نزول ہو، صرف اور صرف قنوت نازلہ 2-4-10 لوگ پڑھ لیں اور اللہ کی مدد آ جائے۔ ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ کی مدد آئے گی، یقینی ہے اللہ کی مدد آئے گی۔ ایمان والوں کے ساتھ اللہ کی مدد ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد آئے گی بھی، اللہ دشمنوں کو مٹائے گا، لیکن ہمیں اللہ کے حق کو ادا کرنا پڑے گا۔ ہم نے اللہ کے حق کو ادا نہیں کیا، ما قدر اللہ حق قدری، جیسا کہ اس کا حق ادا کیا، جیسا کہ اس کا حق ہے کہ اس کے حق کو ادا کیا۔ ہم نے اللہ کے حق کو ایسے ادا نہیں کیا جیسا کہ اس کا حق۔ اس نصیحت پر بھی عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ چوتھی نصیحت، شرک نہ کرنا، والدین کی نافرمانی نہ کرنا، نماز کبھی نہ چھوڑنا۔ چوتھی نصیحت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاذ ولا تشربن خمرا، معاذ کبھی بھی شراب نہ پینا۔ آج بھی مسلمان شراب کے اڈوں پر ہیں۔ کتنے مسلمان شراب کا کاروبار کرتے ہوئے آپ کو مل جائیں۔ ہم اللہ کی مدد کا انتظار کریں۔ ولا تشربن خمرا، کہا معاذ کبھی بھی شراب نہ پینا، کیونکہ شراب کا نقصان کیا ہے معلوم ہے؟ مسند احمد کی روایت ہے، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ صحیح الجامع کے اندر لے کر آئے۔ اسماء بنت یزید رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہے کہ پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا، جو شخص شراب کے ایک گھونٹ کو، جام کو پی لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے 40 راتوں تک راضی نہیں ہوتا ہے۔ اگر 40 دنوں کے اندر اس کی موت آ جائے تو اس کی موت کافر کی موت ہوگی، اور اگر دوبارہ وہ شراب کو پی لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ضرور طینۃ الخبال سے پانی پلائے گا۔ سوال کیا گیا، اے اللہ کے نبی طینۃ الخبال کیا ہے؟ نبی پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہنمیوں کے جسم سے نکلنے والا پیپ اور خون یہ شرابیوں کو پلائے گا۔ اور فرمایا معاذ نقصان کیا ہے؟ فإنه رأس كل فاحشة، شراب تمام بے حیائیوں کا سرچشمہ ہے، تمام بے حیائیوں، تمام برائیوں کی جڑ شراب۔ سنن نسائی کی صحیح روایت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے کا واقعہ ہے۔ ایک شخص بہت نیک، ایک فاحشہ عورت کی نظر ان پر، اس نے ان کے ساتھ بدکاری کرنا لیکن کوئی موقع نہیں ملا۔ ایک فاحشہ عورت تھی، خوبصورت تھی، دولت والی تھی۔ وہ اپنے خادمہ کو بھیجتی کہ جاؤ فلاں صاحب کو بلا لاؤ، بولو کہ تمہیں گواہی دینی ہے فلاں چیز۔ وہ آئے، گھستے ہیں دروازہ، پہلا گیٹ بند، دوسرا گیٹ بند، تیسرا گیٹ، دیکھتے ہیں تو ایک خوبصورت عورت بیٹھی ہوئی ہے، میز پر تلوار رکھی ہوئی ہے، شراب کا جام رکھا ہوا ہے، ایک بچہ ہے چھوٹا سا۔ وہ عورت کہتی ہے یا تو میرے ساتھ زنا کرو، یا شراب پیو، یا اس بچے کو قتل کرو، ورنہ میں تمہارے اوپر الزام لگاؤں گی اور میں تمہیں پھنسا دوں گی۔ انہوں نے سوچا بچے کو قتل کرنا ایک بہت بڑا گناہ ہے، زنا کرنا بہت بڑا گناہ، کیونکہ اللہ نے فرمایا ولا تقربوا الزنا، کہ زنا کے قریب مت جاؤ۔ انہوں نے سوچا شراب کو ہلکا سمجھا، لاؤ شراب کے جام کو پی لیتا ہوں۔ شراب کو پیا تھا، تھوڑا اور لاؤ، تھوڑا اور لاؤ، پھر شراب میں مست ہو گئے، بچے کو بھی قتل کر دیا، زنا بھی کیا۔ یہ ہے شراب، تمام بے حیائیوں کی جڑ اور سرچشمہ ہے۔ پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نصیحت پر عمل کرنے کی ضرورت ہے، اور امت مسلمہ کے وہ لوگ جو شراب کے اڈوں پر ہیں
انہیں شراب کے اڈوں سے ہٹانے کی، ان کی اصلاح کرنے کی ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ پانچویں نصیحت پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، کہا کہ معاذ ایاک بالمعصیہ فإن بالمعصیۃ حل سخط اللہ عز وجل۔ معاذ کبھی بھی اللہ کی نافرمانی سے بچو، اللہ کی نافرمانی نہ کرو، گناہ نہ کرو، اس لیے کہ جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب اور غصہ عذاب نازل ہوتا ہے۔ آج کہیں ایسا تو نہیں گناہوں کی سزا ہم کو اور آپ کو ملی، ہم نے اللہ کی یاد کو بھلا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَنْ عَارَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَىٰ۔ کہا کہ جو شخص مجھ سے روگردانی کرے گا، اعراض کرے گا، مجھے بھلا دے گا، ہم اس کی زندگی کو دنیا میں تنگ کریں گے اور قیامت کے دن اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ بندہ سوال کرے گا اللہ میں دنیا میں دیکھا کرتا تھا، میں بینا تھا، اللہ تو نے اندھا کر کے کیوں اٹھایا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے دنیا میں تیرے سامنے میری آیتیں پڑھی جاتی تھی، تو نے ان آیتوں کو بھلا دیا، اس لیے تجھے بھی بھلا دیا۔ اللہ کی نافرمانی سے بچیں، گناہ سے بچیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انما بغیکم علی انفسکم، تمہاری زیادتیاں، تمہارے گناہوں کی سزا تمہیں دنیا میں بھی مل کر رہے گی۔ کبھی تم بیمار ہوگے، کبھی تمہارا بچہ بیمار ہوگا، کبھی کچھ ہوگا، کبھی اٹیک ہوگا، کبھی ایکسیڈنٹ کے حالات آئیں گے، کبھی کچھ ہوگے، کبھی دشمن کا خوف ہوگا، لیکن تمہارے دل میں سکون اور چین نہیں رہ سکتا ہے۔ آج بہت سے لوگ شکوہ اور شکایت کرتے ہیں کہ مولوی صاحب رات کو نیند نہیں آ رہی ہے، بے چینی ہے، سکون نہیں ہے، راتوں کو ہم کروٹ بدل رہے ہیں، کوئی دعا بتا دیجئے۔ میرے بھائیوں، ہم اور آپ گناہوں کو چھوڑ دیں، اللہ سے رشتے کو مضبوط کر لے، بے چینی ختم ہو جائے گی، سکون و اطمینان ملے گا، دل کو سکون ملے گا۔ یہ پانچویں نصیحت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی۔ چھٹی نصیحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، کہا معاذ وَإِيَّاكَ وَالْفِرَارَ مِنَ الذَّهَبِ وَإِنْ هَلَكَ النَّاسُ، میدان جنگ سے بھاگنے سے گریز کر، اگرچہ لوگ وہاں مر رہے ہیں، دشمن حاوی ہو جائے، کیونکہ میدان جنگ سے بھاگنا کس کا کام ہے؟ کہ منافقوں کا کام۔ میدان جنگ سے مومن نہیں کبھی بھاگتا، وہ یہ پسند کرتا ہی نہیں، وہ کبھی یہ گوارا نہیں کرتا ہے۔ مومن کی تو یہ چاہت ہوتی ہے کہ یا تو ہم کافروں کو مار کر جہنم رسید کر دوں اور غازی بن جاؤں، یا مارتے مارتے کافروں کو مارتے مارتے اللہ کی راہ میں شہید ہو جاؤں۔ لیکن ایک مومن کبھی بھی میدان جنگ سے بھاگنے سے گریز کرتا ہے، یہ پسند نہیں کرتا ہے کہ میں میدان جنگ سے بھاگوں، بلکہ وہ پسند کرتا ہے کہ میں لڑ کر شہید ہوں۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کی چھٹی نصیحت۔ ساتویں نصیحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ، وَإِذَا أَصَابَ النَّاسَ بُهْتَانٌ وَأَنْتَ فِيهِمْ فَاصْبِرْ۔ کہا معاذ دیکھو جب کسی جگہ بیماری یا وبا پھیلی ہو تو تم وہاں سے بھاگنا مت موت کے ڈر سے، بلکہ وہیں جمے رہے۔ شریعت یہ کہتی ہے، ہمارا دین یہ کہتا ہے، اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر جس جگہ بیماری وبا پھیلی ہو وہاں موت کے ڈر سے وہاں سے بھاگو مت، لیکن کسی دوسری جگہ دوسرے شہر میں اگر وبا اور بیماری پھیلی ہے تو وہاں جاؤ بھی۔ آپ کو معلوم ہے کہ ممبئی چھوڑ کر دلی میں وبا کوئی پھیلی ہوئی ہے، کوئی بیماری پھیلی ہوئی ہے، مذہب اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ وہاں جائیں۔ لیکن اگر آپ کے شہر میں کوئی وبا اور بیماری پھیل گئی ہے تو آپ اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے وہیں پر رہیں، موت کے ڈر سے بھاگے نہ۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نصیحت کی معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ۔ آٹھویں نصیحت کی وَأَنفِقْ عَلَىٰ عِيَالِكَ مِنْ قَوْلِكَ، کہا کہ معاذ اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتے رہے، اس میں بخیلی مت کر، کنجوسی نہیں، اہل و عیال کو اپنی طاقت کے مطابق خرچ کرتے رہے۔ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور سب سے بہترین صدقہ وہ ہے جو اہل و عیال پر خرچ کیا جائے۔ آپ نے 10 روپیہ باہر صدقہ کیا، آپ نے 10 روپیہ مسجد میں دیا، لیکن 10 روپیہ آپ کے بچے نے کھایا ہے، وہ سب سے بہترین صدقہ ہے۔ تو اپنے اہل و عیال کے اخراجات کو پورا کرنا اپنی طاقت کے مطابق۔ یہ آٹھویں نصیحت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ معلوم یہ ہوا کہ جو سرپرست ہیں، جو ذمہ دار ہیں، ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اہل و عیال کے اخراجات پہنچائیں۔ نویں نصیحت پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، وَلَا تَرْفَعْ عَنْهُمْ عَصَاكَ عَدَبًا، کہا معاذ
اپنے اہل و عیال کو دین پر چلانے کی کوشش کرنا، اور اگر دین پر چلانے کے لیے لاٹھی چلانے کی بھی، مار کی بھی ضرورت پڑے تو مارنے سے بھی گریز مت کرنا، لیکن دین پر چلانے کی ہر ممکن کوشش۔ کتنے لوگ اپنے بچوں کو نماز کے لیے مارتے ہیں، کتنے لوگ اپنے گھر والوں کو دین پر چلانے کی یہ کوشش کرتے ہیں۔ آج بے دینی ہر گھر میں آ چکی ہے، آج اسلام غریب ہو چکا ہے، آج دین اسلام کے ماننے والے آدمی خود پتہ نہیں ہے قرآن کیا ہے۔ قرآن کو ہم نے ساقوں میں سجا دیا، نہ قرآن ہم کو معلوم نہ ہمارے بچوں کو معلوم۔ ہم نے رمضان میں پڑھ لیا، سمجھ لیا کہ ہم نے حق ادا کر دیا، ہم نے دین کا حق ادا کر دیا، ہم نے جمعہ پڑھ لیا، ہم نے دین کا اللہ کا حق ادا کر دیا، ہم دین اسلام کے ماننے والے ہو گئے، ہم سچی محبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کرنے والے ہو گئے۔ نہیں میرے بھائیوں، دین پر خود چلیے، توحید کو مضبوط کریے، مسجدوں کو آباد کریے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر عمل کریے، سیرت کا مطالعہ کریے، قرآن کا مطالعہ کریے، نبی کی حدیثوں کو پڑھیے، اور خود اپنے بچوں کو پڑھانے کی کوشش کریے، انہیں ہر طریقے دین پر چلانے کی کوشش کریے۔ آج ہمارے بچوں کو کلمہ توحید نہیں معلوم، کتنے ایسے لوگ ہیں آج کلمہ توحید کا معنی مفہوم نہیں معلوم۔ آج سورہ فاتحہ کا ترجمہ ہم کو بڑے سے بڑے لوگوں کو معلوم نہیں۔ آپ دعائیں جنازہ اگر جائزہ لے لے، بڑے سے بڑے لوگوں کو دعائیں جنازہ یاد نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، دین سے لاپرواہی ہے تو خود دین پر عمل کرنے کی کوشش کرے، اور اپنے بچوں کو، اپنے اہل و عیال کو دین پر چلانے کی کوشش کرے، اگرچہ انہیں تھوڑی بہت مار۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے میں آخری نصیحت کی، وقت ہمارا ختم ہو چکا ہے، کہ واقف کا معاذ دیکھو، اللہ سے اپنے اہل و عیال کو، اپنے گھر والوں کو ڈراتے رہے۔ اس لیے اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر ایک ایسی چیز ہے کہ آدمی بڑے سے بڑے گناہوں سے رک جاتا ہے۔ وہ بند کمرے میں گناہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، بالکل گناہ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، لیکن اس کے دل میں خوف آتا ہے، ڈر آتا ہے کہ کوئی دیکھے نہ دیکھے، میرا رب دیکھ رہا ہے، وہ شخص گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا، یعنی تنہائی میں ہے، گناہ کرنے جا رہا ہے، لیکن ڈر ہوا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، گناہ سے رک گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کا ٹھکانہ جنت۔ اللہ کا ڈر اور خوف۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اے اللہ کے نبی بتائیے وہ کون سی چیزیں ہیں جو جنت میں سب سے زیادہ لے جانے والی ہے؟ نبی اکرم نے فرمایا، تقوی اللہ وحسن الخلق، اللہ کا ڈر اور اچھا اخلاق، یہ جنت میں لے جانے والی چیز ہے۔ اور اللہ کا ڈر جب کسی دل میں ہو جائے، کسی کے دل میں اللہ کا خوف ہو جائے، وہ شخص گناہ نہیں کر سکتا ہے۔ رات تاریکی میں، رات کے اندھیرے میں اٹھائیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے اس زمانے کا واقعہ، وہ گشت کیا کرتے تھے راتوں میں میرے بھائیوں، اور ایک مرتبہ یہ ہوا کہ گھر پہ انہوں نے، وہ ٹھہر گئے تھوڑی دیر کے لیے، گھر سے آواز آ رہی تھی، ایک بوڑھی عورت اپنی بیٹی کو یہ کہہ رہی تھی کہ دودھ میں بیٹا پانی ملا دو، رات کے 2 بج رہے ہیں۔ بیٹی نے کہا کہ امی جان، دودھ میں پانی ملانا تو ایک کرائم ہے، جرم ہے، جیسا کہ امیر المومنین نے قرار دیا ہے، میں نہیں ملا سکتی، امیر المومنین کو آرڈر ہے۔ بوڑھی ماں کہتی ہے، بیٹی 2 بج رہے ہیں، امیر المومنین سوئے ہوں گے کہیں، اس وقت کون دیکھ رہا ہے، پانی ملاؤ۔ بیٹی جواب دیتی ہے، امی امیر المومنین دیکھے نہ دیکھے، لیکن میرا رب دیکھ رہا ہے، جس کی نگاہوں سے کوئی روشن نہیں ہو سکتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کی آوازیں سنی اور اس گھر پہ نشان لگا دیا۔ بعد میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے کا رشتہ بھیجا۔ یہ ہے اللہ کا ڈر، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف۔ یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ 10 نصیحتیں تھیں جو مختصر سے وقت میں نے وضاحت کرنے کی کوشش کی ہے، کہ معاشرے کی اصلاح ان 10 نصیحتوں کے ذریعے بہت سی اصلاح معاشرے کی ہو سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہم تمام لوگوں کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 نصیحتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔